بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہماری جو نشست ہے اس میں سلاسل کے بارے میں کچھ گفتگو کی جاتی ہے۔ بہت سے لوگ سلاسل کے بارے میں سوالات کرتے ہیں، آخر سلاسل کا مقصد کیا ہوتا ہے۔ یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ دین کوئی بھی مذہب ہوتا ہے، اس کے بنیادی رخ کیا ہے اور اجمالی رخ کیا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی مذاہب دنیا میں نازل ہوئے ہیں وہ انبیاء کرام کی معرفت نازل ہوئے، اور جو حتمی مذہب دنیا میں سامنے آیا وہ دین اسلام ہے، جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے عوام کے سامنے قرۂ ارض پر ظاہر ہوا۔ اب سلاسل کا مطلب یہ ہوتا ہے دین کی انتہائی حقیقت کو پا لینا، وہ طرز فکر حاصل کرنا جو طرز فکر انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کو حاصل تھی۔ انبیاء اکرام کی طرز فکر کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ اسی زندگی میں انسان اپنی تکمیل کر لے۔ تکمیل کا مطلب ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کی ذات سے اس کائنات میں جاری ہوا، اور وہ درجہ بدرجہ کائنات کے مراحل طے کرتے کرتے اس زمین پر پیدا ہوا۔ یہاں زمین پر پیدائش کے ساتھ ہی وہ انتہائی با اختیار ہو گیا کہ وہ اسے قدرتی طور پر یہ اختیارات مل گئے کہ وہ اچھے سے اچھا کام بھی کر سکتا ہے اور برے سے برا کام بھی کر سکتا ہے۔ یہ وصف بنیادی طور پر اسے اللہ رب العالمین کی طرف سے حاصل ہوا ہے۔ قرآن حکیم میں ہم اس کا اگر تذکرہ دیکھیں تو نظر آتا ہے سورہ والشمس میں، تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، یہ جو نفس ہے انسان کا، اللہ تعالیٰ نے اسے برابری کی سطح پر پیدا کیا ہے۔ برابری کی سطح کا مطلب ہے کہ ایکویلٹی ہے اس کے اندر، ہر سطح میں ایکویلٹی ہے۔ تو آگے کیا؟ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، آدمی کو مقداریں دے دیں فسق و فجور کی بھی اور تقوی کی بھی، یعنی دو ضدیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی۔ قد افلح من زکاها، جس نے اسے پاک کیا اس نے فلاح پائی۔ وقت خواب من دساها، اور جس نے اسے برباد کیا وہ خاک میں مل گیا۔ یہ ایک مفہوم ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ مذہب یا دین بنیادی مقصد یہی ہے کہ انسان اس مادی دنیا میں اللہ رب العالمین کا مقرب بن جائے۔ اس مقرب بننے کے پروسیس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں بیان فرمایا ہے، اور وہ بتایا ہے عبادت اس وقت تک کرو جب تک تمہیں یقین حاصل نہ ہو جائے۔ یقین کا مطلب ہوتا ہے ہمارے مشاہدے میں کوئی چیز آ جائے اور ہمارے حواس کے ساتھ کوئی چیز منسلک ہو جائے۔ ہم لفظ اللہ تعالیٰ کا بہت استعمال کرتے ہیں، ایک قسم کا ہمارا مسلمانوں کا یا دیگر تکیہ کلام بھی بن گیا ہوا ہے، اللہ رسول اللہ رسول، لیکن ہم نے کبھی اللہ رب العالمین کو محسوس کرنے کی فکر نہیں کی۔ روحانیت، تصوف اور سلاسل، یہ تینوں آپس میں ایک ہی چیز ہیں۔ ان کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو باقاعدہ محسوس کیا جائے، باقاعدہ دیکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ کَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، کہ اللہ رب العالمین یہ فرماتے ہیں کہ تمہیں کاش علم الیقین ہوتا۔ یعنی علم الیقین کا مطلب ہے جب تک ہمیں کسی چیز کا علم ہی نہیں ہوگا ہم اس چیز کو کیسے اپنی زندگی میں شامل کر سکتے ہیں۔ ہم ہر بات میں کہتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جب ہم کسی چیز کے بارے میں یہ تکرار کریں گے ایسا نہیں ہو سکتا تو نہیں ہوگا۔ قدرت کا یہ چلن ہے کہ اگر آپ کسی چیز کے بارے میں کہتے ہیں یہ ناممکن ہے تو انشاءاللہ تعالی وہ آپ کے لیے یا اس بندے کے لیے وہ چیز ناممکن ہے۔
کبھی سائنسدانوں نے یہ کہا تھا 1901 میں کہ انسان اگلے 100 یا 200 سال تک چاند پر نہیں جا سکتا، لیکن آپ یہ بات دیکھتے ہیں کہ 1967 یا 1968 یا 69 میں انسان نے چاند پر پہلا قدم رکھا. تو یہ اس کی ایک اپنی یقین کی طاقت ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں. اور آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میں کیسی کیسی اچیومنٹ ہو رہی ہیں، چاہے وہ ایتھلیٹک کے میدان ہو، سائنس کے میدان ہو یا دیگر اچیومنٹس ہو. تو دنیا میں کوئی چیز امپاسبل نہیں ہے. دین کا مطلب یہ ہے، مذہب کا مطلب یہ ہے، چاہے کوئی بھی مذہب ہو، چاہے وہ مذہب عیسوی ہو، چاہے وہ مذہب یہودیت ہو، مذہب اسلام ہو، مذہب ہندو مت ہو یا بدھ مت ہو، اللہ رب العالمین کو اسی زندگی میں پانا ہے، کیونکہ کائناتی پروسیس میں یہی زندگی با اختیار زندگی ہے. با اختیار زندگی کا مطلب ہے آپ اور میں فسق و فجور کو بھی اپنا سکتے ہیں، آپ اور میں تقوی کو بھی اپنا سکتے ہیں. تقوی کا مطلب ہی یہی ہے، ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. یؤمنون بالغیب کا مطلب ہے سماوات کی دنیا کا مطالعہ اور مشاہدہ کرنا، تاکہ اللہ رب العالمین کی قربتوں کے علوم ہمارے اندر پیوست ہوں. اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں سورہ حجر میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ میں نے آسمان کو بروج کے ذریعے زینت بخشی جو دیکھنے والوں کے لیے بہت خوشنما ہے، اور چھپا لیا شیطان مردود سے. اب آپ یہ سوچیں کہ آپ اور میں، ہمارے باپ دادا نے کن کن نے دیکھا؟ بہت ہی قلیل لوگوں نے دیکھا. وہ لکھا ہے نا، وَقَلِيلٌ مِّنَ الشَّاكِرِينَ، قلیل لوگ جو ہے وہ ایمان لاتے ہیں. قلیل کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کبھی، اگر کوئی بندہ یہ کہے میں بروج نہیں دیکھ سکتا تو وہ کبھی بھی نہیں دیکھ سکتا. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا، آپ انشاءاللہ تعالیٰ کبھی بھی یہ کام نہیں کر سکتے. قدرت کا یہ ایک نظام ہے. تو یہی چیز سلاسل کی اہمیت بتاتی ہے کہ روحانیت، سلاسل اور روحانی علوم جسے تصوف کا نام بھی دیا جاتا ہے، اس کا واحد مقصد قبلہ حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب نے فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنا. ملاقات جب اللہ تعالیٰ سے کی جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ انسان کے اندر ایک یقین پیدا ہوتا ہے کہ میں کائنات کا ایک رکن ہوں، کائنات میرے ساتھ ساتھ چل رہی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. سلاسل کا مقصد صرف یہ ہے، نہ جنات کو قابو کرنا ہے، نہ کوئی پریوں کو قابو کرنا ہے، نہ تعویذ لکھنا ہے، نہ دم درود کرنا ہے. روحانیت، سلاسل، تصوف کا ایک ہی مطلب ہے، اس ہی مادی زندگی میں وہ اچیو کر لیا جائے جو انبیاء کا مقصد حیات رہا ہے. اور اسی بات کو قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے لکھا، فرمایا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ. آدم کو علم الاسماء عطا کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کا علم عطا کیا. اس صفات کے علم کی بنیاد پر انسان کے اندر وہ روح میں ایبلٹی پیدا ہو جاتی ہے، صلاحیت پیدا ہوتی ہے، جس سے وہ اللہ رب العالمین سے ملاقات کرتا ہے. اور یہی منزل علم الیقین، عین الیقین اور بالآخر حق الیقین پر مکمل ہوتی ہے. اب سلاسل کیا ہیں، کن کن سلاسل کی تعلیمات کا انداز کیا ہے، وہ کیونکہ ہر اسکول کا ماحول کے مطابق ایک پیٹرن بنتا ہے، علاقے کے مطابق، کلچر کے مطابق ایک پیٹرن ہوتا ہے. اس کے بارے میں ہم اگلی نشستوں میں بیان کریں گے. اس وقت تک اجازت، اللہ حافظ.